الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین اظہار اخفا۔ یہ سبق کا نام ہے مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تجوید کو بہترین انداز میں سمجھنے کے لیے اگر کہ ہم چاہتے ہیں کہ حرف کی ادائیگی بہترین ہو، عربی لہجے کے اندر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو بیسک اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے مدنی قاعدے کی تجوید کو بہتر انداز میں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس سبق کو جو پڑھایا جا رہا ہے تقریباً 12 دفعہ کم سے کم اس ویڈیو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بار بار اس ویڈیو کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ہماری آواز کے اندر جو ایک عربی لہجہ بن جائے گا، حرف کی ادائیگی بن جائے گی، ہم بہترین انداز میں قرآن کو اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکیں گے، اور قرآن کو اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے اندر ایک مزہ بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، اور جب آپ عبادت اتنے بہترین انداز میں کریں گے تو پھر دیکھیں اس عبادت میں کرنے کی ایک کیفیت ہی الگ ہے۔ سبق نمبر 12 کی تجوید سمجھتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے یہاں وضاحت کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں 4 نام دیے گئے ہیں، ان 4 میں سے یہاں اس سبق نمبر 12 کے اندر اظہار اور اخفا کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے کہ اظہار کس کیفیت کا نام ہے، کن علامات کو دیکھ کے ہم پہچانیں گے اور قاعدے کی ادائیگی کریں گے۔ اظہار کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ نون ساکین یعنی یہ جو ایک علامت ہے نون ساکین، اور دوسری علامت کون سی کہی؟ تنوین۔ نون ساکین یا تنوین، یہ نون کے اوپر جسم بنا ہوا ہوتا ہے، اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کتنے ہیں آگے آ رہا ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ یعنی نون ساکین اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے، گننے کی آواز نہیں ہونی چاہیے، گننا نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہاں اظہار کا قاعدہ سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے علامت دیکھنی ہے کہ ہمیں نون ساکن دیکھنا ہے یا تنوین۔ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف حلقی کا ہو، یعنی یا تو حمزہ ہو یا ہا ہو یا عین ہو یا ہا ہو یا غین ہو یا خا ہو۔ ان 6 حرف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف ہو تو نون ساکن اور حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہو یا تنوین
اور حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ ہم نے حرف دیکھ لیے، ہم نے پہچان کر لی، اب پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ انداز یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے کے اندر گناہ نہیں کریں گے۔ مثال کے یہاں پہ دی گئی ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے فوراً بعد یہ جو الف دکھ رہا ہے، اس الف کو اس سے پہلے بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا جا چکا ہے کہ الف کے اوپر جب زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکات یا کچھ لگ جائے، جزم بھی لگ جائے، تو اس الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ یہ حمزہ ہی کا ایک چہرہ ہے۔ اب یہاں پہ حمزہ حرف حلقی کا ہے تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ من اجالن، من اجالن یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حرف حلقی کا ہے، من ہادن، من ہادن، من ہادن۔ اقفے کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اقفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں۔ نون ساکن کی پہچان آپ کر چکے ہیں کہ نون کے اوپر جزم ہو، اس کیفیت کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، اس چہرے کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتا ہے، کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے، الف سے یا تک، جو حروف مفردات پہلی تختی کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک علامت ہمیں دکھنی چاہیے سپارے میں، قرآن پاک میں لکھی ہوئی، اور اس کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اقفا کریں گے۔ اقفا کریں گے یعنی آواز کیسی ہوگی، کس انداز میں ہوگی، پڑھنے کا لہجہ کیا ہوگا، تو نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اقفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اقفا ہیں، یعنی 15 حروف، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروفوں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف موجود ہوگا تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے۔ مثال یہاں دی گئی ہے: فما طبع، فما طبع۔ نون ساکن، نون پر جزم ہے، اس کے بعد حرف تا ہے، فما طبع۔ اسی طریقے سے یہاں نیچے دیا گیا ہے، نون ساکن کے بعد جیم ہے، جوع، جوع۔ یہ آج کے سبق میں ہم نے مکمل طور پہ
تجوید سمجھی ہے اظہار کا قاعدہ، اخفا کا قاعدہ تجوید کے اندر انشاءاللہ آج ہم یہ جو تجوید سیکھی ہے اس کو تجوید کو یاد کریں گے، اس کو اچھے سے پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، تجوید سمجھ میں آئے گی، اور پھر روزانہ ہمارا جو سبق آئے گا انشاءاللہ اس سبق کو ہم ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو ہمارا لہجہ انشاءاللہ عز و جل عربی لہجے میں بہترین انداز میں ہم پڑھ سکیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10 منٹ اگر ہم سپارہ پڑھیں گے، 11 منٹ 12 منٹ اگر ہم سپارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی پڑھائی بہت اچھی ہوتی جائے گی، اور اتنا مزہ آپ کو عبادت میں آتا رہے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا قرآن کا ہی حصہ ہے، عربی لہجہ ہی ہے، ہماری عبادات جتنی ہیں تقریباً عربی لہجہ اس میں لازمی ہے، عربی عبارات اس میں آتی ہے، اور جب ہم قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ لیں گے تو پھر کتنا اچھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہر چیز کا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کو بہترین انداز میں یعنی عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ہے۔ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہترین انداز میں قرآن پڑھانا نصیب عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا نصیب عطا فرمائے۔ رب العزت ہر ایک کو اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔